السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ میرا نام شبنم ہے۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں سب سے بڑی تھی اور سب لوگ میرے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین نکلی تھی، لیکن میرے باقی بہن بھائی میری طرح زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھے جب میرا بہت ہی اچھے اور امیر گھرانے سے رشتہ آیا۔ میرے گھر والوں کو اس طرح کے رشتے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جلد ہی میری شادی کا فیصلہ کر لیا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ چکی تھی۔ میری شادی بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے کی گئی کیونکہ میرے سسرال والے بہت ہی زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا شوہر بہت ہی زیادہ سادہ طبیعت کا مالک تھا۔ شادی کی رات اس نے میری ذرا بھی تعریف نہیں کی اور مجھے کہنے لگا مجھے عورتوں کی تعریف کرنا نہیں آتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ تلخ ہے۔ وہ ہر وقت میرے شوہر کو میرے بارے میں بھڑکاتی رہتی تھی، حالانکہ میں سارے گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے سسرال والوں میں کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں تھا۔ میرا شوہر ایک ادارے میں کام کرتا تھا جہاں پر اس کی معمولی سی تنخواہ تھی، اور یہ بات مجھے اس سے شادی کرنے کے بعد پتہ چلی۔ ایک دن میرا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک کار کے ساتھ ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی وفات پا گیا۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ہر کوئی مجھے دلاسا دے رہا تھا، لیکن مجھے صبر بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، لیکن میرے سسرال والوں نے مجھے منع کر دیا اور کہا یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہا کرے گی، ہم اسے اپنی بیٹی بنا لیں گے۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے رضامندی ظاہر کی۔ مجھے اپنے شوہر کی وفات کا بہت ہی زیادہ غم تھا، اس لیے میں اپنی باقی کی زندگی اس کی یادوں کے سہارے سسرال میں گزارنا چاہتی تھی۔ میرا سسر پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگ گیا تھا اور مجھے ہر چیز بنا کہے لا کر دیتا، لیکن میری ساس کا رویہ ابھی تک نہیں بدلا تھا۔ وہ میرے سسر کے سامنے بہت ہی زیادہ اچھا برتاؤ کرتی، لیکن ان کے جانے کے بعد مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے۔ رات کو روز ہی میری ساس میرے پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر مالش کرنے لگ جاتی۔ مجھے ان کا یوں کرنا بہت ہی زیادہ برا لگتا تھا، اور پھر رات ہوتے ہی میرے اوپر غنودگی چھانے لگ جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس قدر نیند کیسے آ سکتی ہے۔ میں ایسی گہری نیند سو رہی تھی کہ رات کو ایک دفعہ بھی میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ میرے ساتھ عجیب قسم کے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ میرے سسر کی نظر ہر وقت میرے اوپر رہتی تھی، اور اب تو میرے سسر اکثر مجھے کہتے تھے تم اس لباس میں بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہو۔ مجھے ان کی باتیں بہت ہی زیادہ عجیب محسوس ہوتی تھی۔ اب مجھے اکثر لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے وہ شخص مجھے اس طرح چھپ کر کیوں دیکھا کرتا تھا، اور وہ کون تھا۔ ایک تو پہلے ہی میں اپنے سسرال والوں کی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور ایک اجنبی جو نہ جانے میرا کیوں پیچھا کر رہا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ مجھے وہاں پر کسی نے پھولوں کا گلدستہ بھیجا۔ اس گلدستے کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس نے مجھے یہ گلدستہ اور کاغذ بھیجا تھا۔ شکر تھا اس بات کا کہ یہ گلدستہ میری ساس کے ہاتھ نہیں لگا، نہیں تو وہ خواہ مخواہ مجھ پر شک کرنے لگ جاتی۔ میں اس گلدستے کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلے تو سوچا اس کاغذ کو پھاڑ دیتی ہوں، لیکن پھر دل کہنے لگا ایک بار پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ ابھی میں نے اسے پڑھنے کے لیے کھولا ہی تھا، میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔
یقیناً میری ساس ہی کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے فوراً سے وہ گلدستہ اپنی الماری میں چھپا دیا۔ اپنی ساس کے سامنے میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میری ساس کہنے لگی، تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، میں تمہارے پاؤں پر مالش کر دیتی ہوں۔ میں اس طرح کے روز روز تماشا سے تنگ آ چکی تھی، اور آج تو میں نے ٹھان ہی لیا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں اپنی ساس سے مالش نہیں کرواؤں گی۔ لیکن میری ساس نے مجھ سے زبردستی کرنا شروع کر دی اور میرے پاؤں پر مالش کرنے لگی۔ ایک میری ساس کی یہ مالش اور دوسرا میرے سسر کے جملوں سے میں بے انتہا تنگ آ چکی تھی۔ پھر اچانک مجھے اس خط کا یاد آیا۔ میں نے اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، میں آپ کو بہت ہی زیادہ عرصے سے جانتا ہوں اور مجھے آپ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اس لیے آپ اپنے سسر سے بچ کر رہنا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ شخص کون ہے اور مجھے کس طرح سے جانتا ہے۔ میں جیسے ہی کچن میں کام کرنے کے لیے آئی، وہ شخص اپنی کھڑکی میں کھڑا مجھے بہت ہی زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن پھر مجھے ایک اور کاغذ ملا جس پر لکھا ہوا تھا، رات کو چھت پر آ جانا، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں اپنی ساس کے ہوتے ہوئے اس سے چھت پر ملنے کے لیے کیسے جاتی؟ میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کی الماری کھولی، وہاں سے ایک فائل میرے پاؤں میں آ گری۔ اس فائل کے اندر طلاق کے کاغذات تھے۔ ابھی میں نے اس فائل کو پکڑا ہی تھا کہ اوپر سے میری ساس نے آ کر وہ فائل میرے ہاتھوں سے لے لی اور کہنے لگی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی فائل کو کھولنے کی؟ میں نے کہا، اس میں طلاق کے کاغذات کس کے ہیں؟ میری ساس کہنے لگی، یہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے، بلکہ تمہارا شوہر تو مرا ہی نہیں۔ یہ خبر سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر زندہ ہے، مجھے اس طرح سے دھوکے میں رکھا گیا۔ میری ساس کہنے لگی، تمہارا شوہر تو ہمیں چھوڑ کر باہر کے ملک چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر نئی شادی رچا لی اور تمہیں طلاق دے گیا، اور میں نے بھی تمہارے سسر کو چھوڑ دیا ہے۔ تمہارا سسر نفسیاتی مریض بن چکا ہے جو ہر وقت مجھے مارتا ہے، اس لیے اب میرے شوہر کو تم پسند آ گئی ہو۔ میں چاہتی ہوں تم میرے شوہر سے شادی کر لو تاکہ تم ساری زندگی اس کو سنبھال سکو، کیونکہ میرے سے تو اب وہ قابو نہیں آتا۔ میری ساس کی باتیں سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میری ساس مجھے کمرے میں بند کر کے جا چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور وہی شخص اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور آج یہی انسان تھا جو مجھے بچا سکتا تھا۔ میں نے اسے اشاروں میں ساری بات سمجھا دی۔ اگلے دن وہ پولیس کو لے کر میرے دروازے پر آ گیا۔ میں نے پولیس والوں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ کس طرح انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ پولیس والوں نے میرے سسرال والوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں اپنے گھر آ چکی تھی۔ میرے ماں باپ اس رشتے سے بہت ہی زیادہ شرمندہ تھے۔ پھر میرے ماں باپ نے اس لڑکے سے میری شادی کر دی جس نے مشکل وقت میں میری اتنی مدد کی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ملیں گے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔